बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी और होम्योपैथिक नुस्खा नंबर 4। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत देता चलूँ कि इससे पहले 3 वीडियो जो बना चुका हूँ इसी मौजू पे, यानी मर्दाना कमज़ोरी पर 3 वीडियो बन चुकी हैं। नुस्खे बताएं, सिर्फ खाली मैंने नुस्खे बताएं, उनके फ़ायदे बताएं और दवाइयाँ बताएं क्या क्या दवाई हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल नॉलेज आपको मिलने जा रही है, क्योंकि ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया कि बहुत सारी कॉलें मुझे आ रही थी और काफ़ी मैंने लोगों में देखा कि मिसकंसेप्शन है और वो मिसगाइडेड है। बहुत ही हार्ड इशू होता है हम लोगों के लिए, यानी कि खुसूसन हकीम लोगों के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। हमें भी लोग हकीम ही कहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इतना इसमें ये कहूँगा कि लोगों का ज़्यादा कसूर लोगों का है। अब अगर आप किसी हकीम को कसूरवार कर रहे हैं, जैसे कि वो माशरे में है कि हकीम लोगों को लूटते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, या ये इस तरह की बातें सुनने में आती है, बड़ा दुख होता है हमें एक मालिक की हैसियत से। तो इसमें ज़्यादा कसूर लोगों का भी होता है कि मुझे ही मजबूर किया जाता है। मुझे कॉल करके जहाँ मेरे पास क्लिनिक में आके मजबूर किया जाता है कि मैं उन्हें दवाई दूँ, लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ भाई आपको कोई भी मसला नहीं है, आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप ये करें, ये खाएं और ये करें, आप ठीक हो सकते। नहीं सर, हमें बस दवाई दें, भले आप अपनी पैसे लें। तो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, हर पेशे में या हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेक भी होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि अगर हकीम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लालच करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो कहने का मकसद है, यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैंने ये सोचा कि आपके साथ ऐसी नॉलेज शेयर करूँ ताकि आप इसमें समझ सके कि क्या है। और मैं एक मालिक की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरी रिसर्च है, जो भी तजर्बा है, कम तजर्बा है मेरा, 7-8 साल का तजर्बा है, लेकिन जो भी तजर्बा है मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इन अलामात और इन असबाब को देखकर डिसीजन लें कि हमें ये चीज़ है या नहीं है। तो इस हिसाब से लें। मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कोई अगर दांत दर्द के लिए कोई दवाई लेने आ रहा है तो साथ ही ये भी कहता है सर मुझे मर्दाना कमज़ोरी की दवाई भी दे। तो ये लोगों का भी कसूर है इसमें। तो चलते हैं इसके बारे में आगे मज़ीद जानते हैं। अब इसके असबाब हैं। सबसे बड़ा सबब जो है आजकल का नासूर जिसे हम कहेंगे, वो है फहश फिल्में, वीडियोस, यानी लफ्ट लेना। इसके लिए मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा लफ्ट के लिए, लेकिन लफ्ट का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो लफ्ट की मीनिंग है मज़ा लेना, यानी ख्याल में मज़ा लेना, लफ्ट लेना। कोई क्या करता है कि बस कोई ख़ास शक्ल है उससे वो लफ्ट लेता है, कोई मतलब चुटकी लेने से लफ्ट लेता है, कोई देखने से लफ्ट लेता है। मुख्तलिफ ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। अब ये देखा जाए कि फैश फिल्में जो भी है, ब्लू फिल्म्स, वट एवर जो भी इन्हें कहेंगे, सेक्शुअल वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि यूट्यूब ने कुछ सख्ती कर दी है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएँ ताकि वीडियो बैन भी हो सकती है। तो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मुँह से ऐसा लफ्ज़ ना निकालूँ। तो बहरहाल सबसे बड़ी, जो बड़े छोटा हो या बड़ा हो, जो सबसे बड़ी मर्दाना कमज़ोरी की वजह जो मेरे सामने आई है 7-8 सालों में, जो मेरे तजर्बे में आई है, वो है फैश फिल्में, यानी फैश फिल्में देखना और हर वक्त देखना। और ये सबसे बड़ी वजह है मर्दाना कमज़ोरी की। सख्ती भी इसमें नहीं आएगी, यानी एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन एंड लो लिबिडो, ये सारी की सारी यानी तीनों डिसऑर्डर इसमें आ सकते हैं फैश फिल्म में देखने के साथ। मिसाल के तौर पे ये क्या होगा, अगर आप कोई भी से रूटीन के साथ देख रहा है, रोज़ देख रहा है, हफ्ते में देख रहा है, वट एवर, क्या होगा कि बॉडी उसे यही समझेगी कि ये रूटीन की चीज़ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसको अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, घंटे की बन जाएगी। तो सबसे बड़ी वजह है फैश फिल्म में वीडियो देखना, भले बच्चा हो, बड़ा हो, एजड हो, कोई भी हो, और ये मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है।
اس کے بعد ظاہر آدمی فلمیں دیکھے گا تو کیا کرے گا، مشت بنی ہی کرے گا، ٹھیک ہے. تو مشت بنی یعنی ہینڈ پریکٹس کرے گا، مسٹربیشن کرے گا، تو اس سے ظاہر بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ پہ رگڑ آتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ انسانی وہ جو ہے وہ جسے پینس کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اسپیشلی بنا ہے وجائنا کے لیے. اور اس کی اسکن آپ دیکھیں، اس کی اسکن کیسے ہوتی ہے، اور سافٹ ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اور لبریکیٹ ہو جاتی ہے، کوئی رگڑ اس میں نہیں آتی. لیکن آپ ہاتھ کی اسکن کو دیکھیں، جو ہماری ہاتھ کی اسکن ہے تو کتنی سخت ہوتی ہے، اور ہمارا ہاتھ کتنا سخت ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. تو وہ مشت بنی کرنے کے جو بھی نقصانات ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، عضو کا چھوٹا ہونا، ٹیڑھا ہونا، اور واٹ ایور بہت ساری چیزیں جو بھی ہے. اس کے بعد ہے اقلام بازی، یعنی کہ کیا کہیں گے، ہومو سیکشلٹی، ایک ہی سیکس مطلب ایک ہی جنس کے ساتھ انٹرکورس کرنا. آپ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا خود ہی سمجھدار ہوں گے. تو یہ چیز بھی سبب ہے مردانہ کمزوری کا. اس میں بھی وہ پھر وہی بات آ جائے گی، وہ بنا ہے وجائنا کے لیے، نہ کہ اینس کے لیے. اور اینس کے جو مسل ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں. تو میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ. کثرت مباشرت، تو یہ بھی اس کی وجہ ہے، سبب ہے. جب بھلے آپ بیوی کے ساتھ کرے کثرت مباشرت بھلے اپنی بیوی کے ساتھ کرے یا باہر کرے. باہر کرنا تو گناہ میں آ جاتا ہے، لیکن حقیقت ہی ہوتی ہے کثرت مباشرت. یہ بھی ایک وجہ ہو گئی. کثرت احتلام، اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک نیچرل بھی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ شریف لوگ بھی ہیں، لیکن میری تجربے کے مطابق تقریباً 1 سے 5% شریف لوگ ہوں گے. 1 سے 5% جو میرا تجربہ ہے. تو بہرحال یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کثرت احتلام اگر ایک آدھ دفعہ آ جاتا ہے، 15 دن میں، ہفتے میں ایک بار آ گیا، 15 دن میں آ گیا، تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے. جریان منی، قلت منی. جریان منی میں کیا ہوگا کہ اگر یہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور ہر وقت آدمی خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے، سیکشول اس میں ڈیزائر لے رہا ہے، لسٹ لے رہا ہے، تو وہ جریان ہوتا رہے گا، تو یہ کمزور بناتا ہے. اور قلت منی ہو جائے گی، مشت بنی کرے گا یا اس طرح کی چیزیں کرے گا تو منی کی قلت ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں اس طرف. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے خرابی ہضم، دل، دماغ اور جگر کی کمزوری. یہ چیزیں بھی سبب بن سکتے ہیں. زیادہ عرصہ بیمار رہنے کے بعد آدمی جب ریکور ہوتا ہے بیماری کے بعد، تو وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تفکرات، پریشانی، رنج و غم، غصہ، نفرت، کراہیت اور خوف، اس طرح یہ سارے ایموشن ہیں، نیگیٹو ایموشن ہیں جو بھی ہیں، یہ سارے لیڈ کرتے ہیں نامردی کی طرف یا مردانہ کمزوری کی طرف. اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس عمل سے کراہیت اور نفرت محسوس کرتے ہیں، یا کہ اپنی بیوی کے ساتھ یا کوئی گھریلو رنجش وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہے. اور تفکرات، پریشانی، ہر وقت کاروبار کے بارے میں سوچنا، نوکری کے بارے میں سوچنا، اور اس طرح کی چیزیں واٹ ایور، یہ بھی لیڈ کرتی ہیں مردانہ کمزوری کی طرف. جنسی بیماریاں جیسے سوزاک، آتشک اور ایڈز وغیرہ، یعنی کہ گھنوریا، سفلس اور ایڈز، یہ جنسی بیماریاں، سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. یہ بھی سوزاک اور آتشک یہ تو ہوتی عضو کی طرف ہے، عضو پر ہوتی ہے یہ. اور ایڈز امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں بھی مردانہ کمزوری پیدا کر سکتی ہیں. ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی مردانہ کمزوری، زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹک جو بھی پیشنٹ ہیں وہ مردانہ کمزوری بھی انہیں ہو جاتی ہے. منشیات کا استعمال، یہ سارے اسباب ہیں مردانہ کمزوری کے. اب ہیں علامات. کیا کیا علامات ہوں گی، یعنی آپ ان کو دیکھنا ہے. چلے وہ پچھلی ویڈیو کو بھلے آپ اسکپ کر دیں، جو بھی میں نے اسباب بتائے. تو یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اگر مجھ میں یہ چیزیں ہیں تو یہ مردانہ کمزوری مجھ میں ہے. یعنی کیا ہوگا کہ قوت انتشار کم ہوگی، یعنی عضو میں سختی نہیں ہوگی، یا تو بالکل ہی سختی نہیں آئے گی. یہ نشانی ہے. سختی آئے گی لیکن دخول کے وقت وہ ڈھیلا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں.
جلدی ڈسچارج ہو جانا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچرل ٹائم جو ہے 30 سیکنڈ سے لے کے 2 منٹ تک ہے. 30 سیکنڈ سے لے کے 2 منٹ تک یہ میڈیکل سائنس میں سے مانا جاتا ہے نیچرل ٹائمنگ. اگر آپ کی 30 سیکنڈ سے کم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں پری میچور ایجوکیشن کا پیشنٹ ہوں. لیکن 2 منٹ تک ہے تو یہ بالکل نیچرل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم 5 منٹ چلتے ہیں, ہمیں کوئی ایسی دوائی دو گے ہم 20-25 منٹ گھنٹوں چلے. تو یہ بھائی فلموں میں ہوتا ہے, اس طرح کوئی دوائی نہیں ہوتی. ہاں کوئی منشیات ہیں وہ جیسے کہ ہمارے نسخوں میں افیم ڈالی جاتی ہے, چرس ڈالا جاتا ہے, یہ ساری منشیات ہوتی ہیں. یہ ہومیوپیتھی میں نہیں ہوتی, لیکن یہ طب یونانی میں بہت سے ایسے نسخے ہیں جن میں یہ منشیات ڈالی جاتی ہے, وہ ٹائم کو بڑھا دیتی ہے, فلور کو بڑھا دیتی ہے. تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہے بذات خود وہ بیماری پیدا کرتی ہے. منی کم ہو جائے گی, وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ منی کم ہو جائے گی, پتلی ہو جائے گی. اگر منی کم ہو گئی ہے تو ظاہر بے اولادی ہوگی. جو بھی اسپام کی خرابیاں ہیں, موٹیلٹی وغیرہ, اور ان کا کیا کہتے ہیں وہ جو بھی ساری رپورٹ ہوتی ہے, آپ رپورٹ دیکھتے ہیں وہ خراب آتی ہے, تو ساری خرابی یہاں پہ آ جائے گی. وہ سستی ہوگی, طبیعت میں چڑچڑاپن ہوگا, کام کرنے میں دل نہیں لگے گا, بھلے نوجوان ہو یا جوان, شادی شدہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, جو بھی ہو, اس طرح کی فیلنگ ہوگی. چہرے کا رنگ زرد ہوگا, بے رونق ہوگا, چہرہ بے رونق ہوگا, آنکھیں دسی ہوں گی, آنکھوں کے گرد ہلکے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہوگی. کمزوری, حد درجے کی کمزوری ہوگی. پیشاب سفید ہوگا یعنی پانی کے رنگ کا ہوگا. پیشاب کا رنگ نیچرلی ہلکا پیلا ہونا چاہیے, زیادہ پیلا نہیں, ہلکا پیلا ہونا چاہیے. تو اب میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. یہ دوائیاں ہیں کچھ, آپ انہیں نوٹ کر لیں یا سلائڈ کی پکچر لے لیں, بآسانی آپ کو ہومیوپیتھک اسٹور سے یہ مل جائیں گی. تو پہلی دوائی ہے ایگنس کاسٹس, الگ سے اس پہ ویڈیو بھی بن چکی ہے, بہت ہی اچھی دوائی ہے ہومیوپیتھک میں. تو یہ آپ نے لینی ہے کیو میں, یعنی کہ مدر ٹکچر میں لینی ہے, جہاں پہ میں نے 20 ml کوانٹٹی لکھی ہے. مطلب جو بھی آپ لیں 30 ml کی باٹل آپ کو مل جائے گی. تو ایکول کوانٹٹی میں لینی ہے چاروں دوائیاں, 4 دوائیاں ہیں اس میں. ڈامیانہ کیو میں 20 ml, جنسنگ کیو میں 20 ml, سلیکس نائگرا کیو میں 20 ml. یہ سلیکس نائگرا بہت ہی اچھی دوائی ہے. ان تینوں پہ ویڈیو آلریڈی بن چکی ہے الگ الگ سے. جنسنگ, ڈامیانہ اور ایگنس کاسٹس پہ ویڈیو آلریڈی بن چکی ہے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور سلیکس نائگرا بہت اچھی دوائی ہے, ایکسیڈ سیکس کو کم کرتی ہے, یعنی شہوت بڑی ہوئی ہو دونوں جینڈر میں. تو یہ بہت ہی اچھی دوائی ہے. آگے اس پہ ویڈیو میں نے بنانی ہے, لیکن میں الفابیٹیکلی آرڈر پہ جا رہا ہوں. یہ چاروں دوائیاں آپ نے اچھی طرح سے ملا لینی ہے, کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں, پانی کی صورت میں ہوتی ہیں, تو بالکل ہی آسانی کے ساتھ آپس میں مل جاتی ہیں. تو یہاں پہ کوانٹٹی ساروں کی ایک ہونی چاہیے. 20 ml ہے تو ساری دوائیاں 20 ml میں ہونی چاہیے. آپ کو 30 ml میں مل رہی ہیں ساری, تو 30 ml کو آپ آپس میں ملا لیں. گلاس لے لیں شیشے کا, اچھی طرح صاف کر کے اس میں چاروں دوائیاں ملا کر, پھر جو آپ کے پاس یہ باٹل خالی ہوں گی انہی میں ڈال کے رکھ لیں, اسٹور کر لیں. اور یہ جو آخر میں دوائی ہے سیلینیم 3X, یہ آپ کو ملے گی ٹیبلٹ فارم میں. یہ مکس نہیں کرنی, ظاہر ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں ہے, یہ الگ سے لینی ہے. ڈوزیج میں بھی بتا دیتا ہوں. اس کے فائدے کچھ یوں ہیں کہ یہ مردانہ کمزوری کو بحال کرے گا. یہ والا نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں سختی لاتا ہے. صورت انزال یعنی پری میچور ایجوکیشن جلدی ڈسچارج ہونے میں مفید ہے. ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے, نیچرل ٹائمنگ دے گا آپ کو, گھنٹوں کی ٹائمنگ نہیں دے گا. یہ بالکل جھوٹ ہے, کوئی بھی گھنٹوں نہیں چلتا. لیکن یہ میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں. اگر کوئی آدمی دوسری بار چیک کر, مطلب ایک دفعہ انٹرکورس کر لیا, ڈسچارج ہو گیا, پھر وہ کر رہا ہے, تو آٹومیٹک ٹائم بڑھ جاتا ہے. پھر وہ 15 منٹ بھی چل جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بھی چل جاتا ہے. اولاد کے جراثیم اسپرم بڑھاتا ہے, ان کی موٹیلٹی وغیرہ میں مفید ہے. جو بھی وہ خرابیاں ہوں گی اسپرم کی, وہ یہ نسخہ اس میں کور کرے گا. جریان و احتلام میں بھی مفید ہے. یہ ترکیب استعمال, اب جو ہم نے دوائی مکس کی تھی اس دوائی کا ڈوز ہے یہ 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے 15 منٹ آپ نے یہ لینا ہے ڈوز. یہ مکس کی ہوئی دوائی کا ڈوز ہے.
اور یہ سیلینیم 3X جو آخر میں نے دوائی بتائی وہ ٹیبلٹ فارم میں ہوگی. ایک گولی دن میں 4 بار اسی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. یعنی یہ گولی چوس لینی ہے, چبانی بھی نہیں ہے, نگلنی بھی نہیں ہے, بھلے نگل لیں لیکن چوس لیں سے تو زیادہ فائدہ کرتی ہے. تو یہ اس کا ڈوزیج ہو گیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.